نور الدین زنگی کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمران بنے اور تخت نشین ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا۔ اس ٹائم پر صلیبی سردار رینالٹ کے ساتھ سلطان نے 4 سال کا ایک معاہدہ طے کیا، جس کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن یہ ایگریمنٹ صرف کاغذی طور پر تھا، اور اس ایگریمنٹ کو توڑتے ہوئے 1186 عیسوی میں رینالٹ نے اپنے کچھ عیسائی فوجیوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا اور حجاز کے راستے میں حاجیوں کے قافلے پر کروسیڈرز نے اٹیک کر دیا۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو انہوں نے فوراً رینالٹ کا پیچھا کیا اور آخر میں اسے حطین میں پکڑ لیا، جہاں تاریخ کی ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں 30,000 کروسیڈرز مارے گئے اور قریب اتنے ہی کروسیڈرز کو قیدی بنا لیا گیا، لیکن جب رینالٹ کی باری آئی تو سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر پوری طرح سے چھا گئی اور اب صلاح الدین ایوبی نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا، جس کے بعد سلطان اور صلیبیوں کے بیچ ایک ہفتے تک خونریز جنگ ہوئی اور آخر میں صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 2 اکتوبر 1187 میں جمعے کے دن بیت المقدس 88 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور اسی کے ساتھ تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا پوری طرح سے خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان نے تمام عیسائیوں کو امان دی اور بحفاظت انہیں شہر سے باہر جانے دیا۔ اس کے بعد سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہونے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوج پر فوج بھیجی گئی۔ انگلینڈ اور فرانس کے حکمران اپنی اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی اور اس مہم میں جرمنی کا حکمران فرینڈرک باربروسا بھی ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اتنی بڑی فوج کبھی اکٹھی نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا بندرگاہ پر پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کرنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی عکا کی حفاظت کی پوری تیاریاں کر لی تھی، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے برابر مدد پہنچتی رہی اور ایک معرکے میں سلطان کی فوج نے 10,000 صلیبیوں کو مار گرایا، لیکن صلیبیوں نے محاصرہ اب بھی جاری رکھا کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور صلیبیوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور شہر میں ہر جگہ ناکہ بندی کر دی، جس وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ سلطان نے ان سب کے باوجود اپنی پوری کوشش کی، لیکن مسلمانوں کو مدد نہ پہنچا سکے اور آخر میں تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا اور ان سے ایک معاہدہ طے کیا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں دینے کا وعدہ کیا اور 500 صلیبی قیدیوں کی واپسی کی شرط رکھی۔ ایگریمنٹ ہونے کے بعد مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے معاہدہ توڑ دیا اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد کروسیڈرز نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک ان کے سلطان کے ساتھ 12 مقابلے ہوئے اور سب سے اہم معرکہ ارسف کا تھا۔ سلطان نے بڑی بہادری کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کیا، لیکن کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچنے پر صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا اور واپسی پر سلطان نے اسکلان شہر خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور اس بیچ سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں کیونکہ اب کروسیڈرز کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ جب کروسیڈرز یروشلم پہنچے تو سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ صلیبیوں کا دلیری سے سامنا کیا اور آخر تک ان کے حوصلے پست کر دیے۔ جب فتح کی کوئی امید نظر نہ آئی تو کروسیڈرز نے آخر میں صلح کی درخواست کی اور دونوں فوجوں کے بیچ ایک معاہدہ طے ہوا جس کی وجہ سے تیسری کروسیڈ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں کروسیڈرز کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور وہ ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ تو دوستو یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مختصر سی داستان۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔